بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سامعین محترم آپ خیریت سے ہوں گے۔ سامعین محترم، آج ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جس سے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور آج کی اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، اول تاخر ضرور دیکھنا ہے، اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی سدھر سکتی ہے، کوئی راہ راست اور ہدایت کی طرف آ سکتا ہے، تو یقیناً آپ کے لیے بھی سامان رحمت اور سامان بخشش بن سکتا ہے۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں واقعہ، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی ایسی غلطیاں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ غلطیاں دور کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ تو سامعین محترم، ایک ایسا نوجوان جس کو اللہ نے بڑی شہرت سے نوازا، جس کو اللہ نے بڑی عزت سے نوازا اور ایک بڑے مقام سے نوازا، ایک بہت بڑا لیول اس کو دیا۔ آئیے آج ہم سنتے ہیں کہ ان کو اتنا بڑا لیول کیسے ملا، اور آخر ان کی زندگی جو ہے راہ راست پر آنے کا ان کا کیا راز ہے۔ سامعین محترم، ایک نوجوان جس کا نام اسد ہے، اس نے حال ہی میں بہت کم عمری کے اندر جو ہے نکاح کیا، اور اس نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو بہت عزت عطا فرمائی۔ اور یقیناً میرے محبوب کا فرمان ہے، جو نکاح کرتا ہے اس لیے تاکہ اپنے ایمان کو بچا سکے اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، تو اللہ پاک وہ تنگ دست ہو تو اللہ پاک اس کو غنی فرما دیتا ہے، غریب ہو تو اللہ پاک اس کو امیر فرما دیتا ہے۔ تو یہی واقعہ اسد کے ساتھ پیش آیا۔ تو سامعین محترم، انہوں نے بہت کم عمری کے اندر جب شادی کی تو بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اور چینلز پر ان کے انٹرویوز لیے گئے، اور بہت شہرت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ اور تو انہوں نے پھر کیا کیا، شادی کے بعد یوٹیوب پر انہوں نے ایک چینل بنایا جس میں وہ فیملی ولاگز وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ تو اب جو ان کے یوٹیوب کے سبسکرائبر کی تعداد ہے وہ 5,88,000 ہے۔ تو اسی طرح ان کے جو ویوز وغیرہ آتے ہیں وہ تقریباً ملینز کے اندر ناظرین و سامعین محترم ویوز آتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب کم عمری میں انہوں نے شادی کی تھی تو ان سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ نے اتنی کم عمری میں شادی کیوں کی، تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا تھا، اور اپنے آپ کو حلال طریقے کی طرف لے جانا چاہتا تھا، حرام سے بچنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کم عمری میں شادی کی۔ تو سامعین محترم، آپ دیکھیں کہ جس کو اللہ نے اتنا ایک بڑا مقام دیا اور شہرت دی، عزت دی، تو حال ہی میں انہوں نے ایسا اعلان کیا جسے سن کر یقیناً آپ کا بھی دل خوش ہوگا اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ سامعین محترم، انہوں نے اپنی سوشل میڈیا کی آئی ڈی پر ایک پوسٹ لگائی جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج سے جو ہے میں اپنے ولاگز کے اندر جو ہے اپنی فیملی کو اور بالخصوص اپنی بیوی نمرہ کو کبھی نہیں دکھاؤں گا، کبھی نہیں لاؤں گا۔ تو جب ان سے وجہ پوچھی گئی، آخر اب تک آپ ولاگز بناتے رہے بیوی کے ساتھ بھی اور دیگر فیملی ممبرز کے ساتھ بھی، تو اب تک آپ کو یہ سوچ کیوں نہیں آئی، اور اچانک ایسا کیا ہوا کہ آپ ایسا کرنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ اب سے میں اپنی بیوی کو اور دیگر فیملی ممبرز کو جو ہے ویڈیوز کے اندر نہیں لاؤں گا؟ ایسا آخر کیا ہوا کہ جس پر آپ ایسا اعلان کرنے پر مجبور ہوئے؟ تو انہوں نے خود بتایا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر جو ہے دنیا کے لیے بھاگتے ہیں، اور دنیا کا پیسہ کمانے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنے نفس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہم نے آخر اس دنیا سے جانا بھی ہے، آخر ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ قرآن اور احادیث کا مطالعہ کیا کرتا تھا، تو میں نے کچھ ایسا پڑھا جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ پاک کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں بالکل بھی اللہ پاک جنت عطا نہ فرمائے گا بلکہ جہنم میں داخل فرمائے گا، اور ان کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ تو ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو کہ والدین کے نافرمان ہیں، جنہوں نے اپنے والدین کا دل دکھایا، اپنے والدین کو ذلیل کیا، اپنے والدین کو خوار کیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو بے عزت کر کے، ان کو ذلیل کر کے، ان کا دل توڑ کر، ان کا دل دکھا کر ہم دنیا کما لیں گے۔ تو یقیناً ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج آپ اپنی والدین کے ساتھ کر رہے ہیں، کل کو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی، جیسا کرو گے ویسا یقیناً بھرو گے۔ تو سامعین محترم، انہوں نے بتلایا کہ جب میں نے
اسی طرح انہوں نے کہا کہ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوں گے جو حلال راستہ ہونے کے باوجود انہوں نے جان بوجھ کر حرام کو اختیار کیا تو ان پر بھی اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جو دنیا کمانے کے لیے، چند روپیوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے اپنی جو ہے بیوی بچوں کو اور اپنی عورتوں کو جو ہے دنیا کے سامنے دکھاتے ہیں اور دنیا اور لوگوں کو جو ہے گناہ کے اندر لانے کا ایک سبب بنتے ہیں، اور دنیا کے سامنے جو اپنے بیوی بچوں کو لاتے ہیں ان لوگوں کو اللہ پاک جنت عطا نہیں فرمائے گا، انہیں اللہ پاک ذلیل و خوار فرمائے گا۔ تو یہ چیز سوچتے ہوئے پھر میں نے یہ ایک فیصلہ لیا کہ آئندہ میں اپنے ولاگز چھوڑ تو نہیں رہا، لیکن اپنی بیوی کو اور اپنے دیگر فیملی ممبرز میں جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو میں اپنی جو ہے ویڈیوز کے اندر، اپنی ولاگز کے اندر نہیں لاؤں گا، اور میں جو ہے آئندہ دین سیکھوں گا اور اس پر عمل کرنے کی مکمل طور پہ کوشش کروں گا، اور آئندہ سے جو میرے ویڈیوز اور ولاگز ہوں گے اس میں صرف میں اپنے بیٹے کو اور میں خود ہی اس کے اندر آؤں گا اور کسی خاتون کو نہیں لاؤں گا۔ تو ناظرین و سامعین محترم، جو لوگ کل تک ان کے جو ہے پروگرام کر رہے تھے، جو ان کو جو ہے ان کے فین بن رہے تھے اور جو ان کو اپنا فین مانتے تھے، اپنا دوست مانتے تھے اور ان کے ساتھ سیلفیاں لینے کے لیے، ایک پکچر لینے کے لیے ترستے تھے، آج وہ لوگ کہاں گئے؟ ٹھیک ہے، جب دین کی انہوں نے طرف رخ موڑا تو وہ کہاں گئے؟ تو میں اسد بھائی کے لیے ایک پیغام دوں گا کہ آپ نے ایک بہت اچھی سوچ سوچی ہے، اللہ پاک نے یقیناً آپ کو اپنی رحمت سے، اپنی کرم سے نوازا ہے کہ آپ کو یہ سوچ عطا فرمائی، اور آپ اسی طرح لگے رہیں، دین کو مزید سیکھتے رہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو پہلے سے بھی دگنی عزت اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے جو اپنی بیوی کو، اپنے بچیوں کو، اپنی بہو بیٹیوں کو چند روپیوں، چند ٹکوں کے لیے، چند سبسکرائبر کے لیے، چند ویوز لینے کے لیے جو ہے لوگوں کے سامنے ننگا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جو ہے ان کے ساتھ بیہودہ حرکات کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے بہو بیٹیوں کو نچاتے ہیں اور اپنے بہو بیٹیوں کے راز فاش کرتے ہیں، اور بیہودہ حرکات کر کے نازیبا جو ہے ویڈیوز بنا کر لوگوں کو گناہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں کو بھی ایک دن موت آئے گی۔ یقیناً آپ دیکھیں کتنے اداکار، کتنے جو ہے کریکٹرز، کتنے بڑے بڑے فلمی اداکار اور دیگر اداکار جو ہے کل تک اس دنیا کے اندر اپنے مداحوں کے ساتھ بڑا ایک ان کو مقام ان کے پاس تھا، بڑی شہرت تھی ان کے پاس، لیکن آج وہ منو مٹی تلے دفن ہیں اور آج ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حال ہی میں ایک اداکار تھے جس کا نام منظور کرلو ہے، بڑا عرصہ انہوں نے جو ہے فنی ویڈیوز کے اندر انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، لیکن آج دیکھ لیں اس کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ ٹھیک ہے، اس طرح دیگر بہت بڑے بڑے فلمی ایکٹرز ہیں، ڈراماز کے ایکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، بیہودہ ویڈیوز بنانے والے بہت بڑے بڑے ایکٹرز، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ ٹک ٹاکس بناتے ہیں، دیگر ویڈیوز بناتے ہیں، میں اب پھر ان کو دعوت دوں گا کہ آپ بھی اس اسد بھائی سے سبق حاصل کریں۔ تو اتنا لیول پہ پہنچنے کے باوجود بھی انہوں نے اگر یہ سٹینڈ لیا ہے تو آپ ان کا ساتھ دیں اور ان کے لیے آواز بلند کریں کہ آپ نے اسلام کا راستہ اپنایا ہے، آپ نے دین کا راستہ اپنایا ہے، آپ نے قرآن کا راستہ چنا ہے، آپ نے حدیث مصطفیٰ پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم کل بھی آپ کے ساتھ تھے، آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم انشاءاللہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں گے اور کرتے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو جو ہے قرآن و سنت پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ حالت ایمان میں موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔